یہ مختصر تقریب قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کی اختتام پر ہوئی ہے اور نہایت ہی مختصر ہے۔ میں اس موقع پر خلیل احمد صاحب کو بھی اور جو اس مجلس میں شریک رہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے بندگان خدا کے لیے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی هی واقم، یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ ویبشر الذین یعملون الصالحات، اور ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید نور ہے، قرآن مجید شفاء لما فی الصدور ہے، قرآن مجید ذکر ہے، قرآن مجید روشنی پیدا کرتا ہے دلوں میں، قرآن مجید راستہ دکھانے والا ہے، قرآن مجید مسائل کا حل ہے، قرآن مجید قوانین کی کتاب ہے، قرآن مجید اس زمین پر امت مسلمہ کے لیے لاہ عمل ہے، قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار کرتا ہے، اور قرآن مجید مسلمانوں کو اس انداز سے تیار کرتا ہے کہ وہ انصاف کے علمبردار بن جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے علمبردار بن جاؤ۔ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی بات ہی، اس کا احترام ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کی بات کو دہرانا کار ثواب ہے، ہر حرف پر نیکی ہے۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن مجید کو جتنا بھی پڑھ سکو پڑھو۔ اور قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کا احترام ضروری ہے کہ اس کو سنو غور سے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا جائے تو تم اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو قرآن مجید اس وقت اس محفل میں قرآن مجید کی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جنہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن مجید پڑھیں، ناظرہ پڑھ لیں، اور قرآن مجید جو اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ آج آن لائن بہت سارے کورسز چل رہے ہیں جس میں قرآن مجید کو صحت تلاوت کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، تجوید سکھائی جا رہی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس زمین پر جو اس کا سب سے بڑا کام ہے وہ سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، اسی لیے تفسیر پڑھی گئی ہے۔ قرآن مجید عام طور پر ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی کئی بار ختم کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، ہم تراویح میں بھی ختم کرتے ہیں قرآن مجید، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ لیکن قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن مجید سمجھنے کے لیے آیا۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن مجید غور و فکر کے لیے آیا ہے۔ ابھی خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لقد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید غور و فکر کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کیا احکامات بیان ہوئے ہیں، کیا بات کہی گئی ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ کمپلیٹ ہیومن کائنڈ کے لیے اللہ رب العزت کا میسج ہے، پیغام ہے۔ تو مومنین خود اس پر عمل کریں اور اس پیغام کے بارے میں سوچیں۔ قرآن مجید اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے، یہ پڑھنے کے لیے بھی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے، اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے لیے بھی ہے۔ ان ھذا القرآن یرفع اللہ بہ اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ رب العزت اس قرآن کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے ذریعے قوموں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کو چھوڑ دینے کے ذریعے قوموں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ہم عظمت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور قرآن مجید اس زمین پر ہماری یہ امانت ہے کہ ہم اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو بندگان خدا تک پہنچائیں۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغوا، یعنی بلغوا عنی ولو بآیہ، میری جانب سے پہنچا دو چاہے کہ آیت۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے قرآن پڑھیں، قرآن پر غور و فکر کریں، قرآن پر عمل کریں، اور اپنے دائیں بائیں جو غیر مسلم بستے ہیں، مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، جن تک قرآن نہیں پہنچا ہے انہیں قرآن مجید پہنچانے کا کام کریں۔ یہ قرآن مجید اگر ہمارے سینوں میں محفوظ ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، جس کو سنا کے میں اس گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس پہ زیادہ موقع نہیں ہے کہ ہم لوگ گفتگو کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں کہا جائے گا قرآن پڑھنے والے سے کہ اب تیرا مقام آ گیا ہے، اب تو پڑھ۔
اور قرآن مجید جتنا پڑھتا جائے گا اتنی ہی تو جنت کی منزلیں طے کرتا جائے گا. اقرا ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان منزلتک، تیرا ٹھکانہ، عند آخر آیت تقرؤها، آخری آیت جو تو پڑھ سکے گا وہاں تیرا ٹھکانہ ہے فردوس اعلیٰ میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم قرآن مجید کو حفظ بھی کریں، قرآن مجید کو پڑھیں بھی، اپنے سینے میں رکھیں بھی، قرآن مجید پر غور و فکر بھی کریں، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کریں، اور قرآن مجید کے پیغام کو پہنچانے کا کام کریں. میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے قرآن پڑھا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ مستعدی کے ساتھ فجر کے بعد بیٹھ کر کے قرآن سنانا اور قرآن سننا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک تو فجر کی نماز میں شرکت ہے اور اس کے بعد وقت نکال کر کے پڑھنا اور پڑھانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید سناتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرتے ہیں، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور اپنی رحمت سے اللہ رب العزت ان کو ڈھانک لیتے ہیں. اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.